بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شب معراج کی رات کا خاص عمل، خاص قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی۔ کل شب معراج کی رات ہے اور کل شب معراج کی رات خاص یہ عمل، خاص یہ قرآنی وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام تر مشکلات کو، تمام تر پریشانیوں کو، تمام تر مصیبتوں کو ختم فرما دے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شب معراج کی رات کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ اس رات اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اس رات میں اپنے محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس رات 3 سفر ہوئے۔ پہلا سفر اسراء، دوسرا معراج اور تیسرے سفر میں اللہ رب العزت کی ذات سے جا کر ہم کلام ہوئے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور 50 نمازیں امت محمد کو عطا کی۔ اور اسی سفر میں رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ کے کہنے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں تخفیف کروائی اور بار بار تخفیف کروانے کے بعد اللہ رب العزت نے امت محمد کو 5 نمازیں عطا کی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دوبارہ نماز میں تخفیف کرنے کی عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس بار بار تخفیف کے لیے جاؤں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس رات، معراج کی رات، خاص طور پر عبادت کریں اور قرآنی کلمات کو پڑھیں۔ جو کوئی قرآن مجید کی مکمل تلاوت نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کے خلاصہ یعنی کہ قرآن کا تمام تر نچوڑ سورت فاتحہ میں موجود ہے، تو اس رات کثرت کے ساتھ سورت فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی کوئی اچھی بات سنے یا کچھ اچھا دیکھیں یا کچھ اچھا محسوس کریں تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ تمام اچھائیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو تمام تعریفوں کا حقدار بھی وہی ذات ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں، کیونکہ ہم اس کی حمد بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رنگوں سے کیوں بڑھا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم خطا کار ہیں، اس لیے اس پوری کائنات میں ہر جگہ اپنی نشانیاں بنائی کہ تم جب انہیں دیکھو اللہ کو یاد کرو، اس کی حمد بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حمد شکر نہیں بلکہ شکر حمد ہے۔ ہم شکر تب کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات ہماری پسندیدہ دعا کو سن لے یا ہماری حاجت کو پورا کر دے، لیکن حمد یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے احسان والا معاملہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس پوری کائنات اور ایسی تمام کائناتوں کا رب اللہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی سے مانگے، کیونکہ تمام قدرتیں تو اسی کی طرف سے ہیں۔ غم ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ کی ذات ہمارے لیے ہر طرح کی بلائی، اچھائی کا گمان رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تو پھر ہی ہم اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین ہے تو رب العالمین سے اپنی چھوٹی سی چھوٹی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف بہتری کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اور برے وقت میں صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، کیونکہ ہمارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ تو ہمارے معاملات کا سارا انحصار اللہ پر گمان کا ہے۔ میری بہنوں، وہ رحمان ہے، وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جتنا بھی انسان ٹوٹ جائے اللہ کی ذات اسے جوڑ دیتی ہے، بشرط یہ
کہ اگر وہ انسان اللہ کی حمد کرنا نہ بھولے، یاد رکھیں وہ تب بھی ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتا ہے کہ جب ہم ٹوٹ جائیں، جب ہم اکیلا محسوس کریں یا جب ہم کسی بھی پریشانی یا کسی بھی غم میں مبتلا ہوں، کیونکہ ہمارا رب رحمان ہے، وہ ہمیں ہر لمحہ ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے تو اس کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت یا پریشانی آئے تو شکوے کرنے یا مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے دعا مانگتے جائیں، تب دیکھیں اللہ کتنا ہم پر مہربان ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس رات اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ اگر ہم بھٹک جائیں تب بھی اللہ کی ذات ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اللہ کی ذات مالک یوم الدین، یعنی کہ اللہ مالک ہے اس دن کا کہ جس دن سب کے اعمال ناموں کا تفصیلی جائزہ ہوگا اور ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل کا گہرائی میں جا کر پتہ چلے گا۔ جب یہ ہم جان لیں گے کہ ہمارے دل میں اس بات کو مکمل طور پر تسلیم کر لے گا، تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں بلکہ اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ سے اپنے لیے خصوصی دعا مانگے، اور اس رات نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے عزیزوں و قریب، اپنے جاننے والوں کے لیے خصوصی دعا مانگے، کیونکہ اس رات اللہ کی ذات تمام تر مشکلات کو، آزمائشوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گی۔ جو کوئی اللہ کی طرف دوڑ کر جائے گا اللہ اسے اتنا قریب کر لے گا کہ پھر وہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ کی ذات اس کی ہر دعا کو قبول فرما دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، شب معراج کی رات جو آپ نے خاص قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ فاتحہ پر منحصر ہے، اور سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی کہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو شب معراج کی رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا کرے تو اس رات آپ کثرت کے ساتھ سب سے پہلے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر ندام ہوں، اور اس کے بعد یہ قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کل شب معراج کی رات تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دانے پر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے، اور اس کے اول میں آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم آپ نے بڑی ہی محبت اور بڑی ہی عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس رات کے صدقے اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہم اللہ سے اس رات جو دعا مانگیں گے اللہ کی ذات اپنی بارگاہ میں فوراً قبول فرمائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دلی مراد پوری ہو، آپ اللہ سے جو مانگیں اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے، تو تسبیح کے دانوں پر سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔